بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ میری عزیز بہنوں، اور آج کا بیان نہایت پیارا، دل کو چھو لینے والا بیان ہے اور ایمان کو تازہ کر دینے والا موضوع ہے۔ اللہ کا شکر کیسے ادا کریں؟ آئیے اس عظیم نعمت پر غور کریں کہ ہم شکر ادا کرنے والا دل پائیں، کیونکہ شکر گزار بندہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ شکر کیا ہے؟ شکر صرف الحمدللہ کہہ دینے کا نام نہیں، شکر دل کا بھی ہوتا ہے، زبان کا بھی ہوتا ہے اور عمل کا بھی۔ دل کا شکر اللہ کی ہر نعمت کو اپنی کوشش نہیں بلکہ اس کی رحمت سمجھنا۔ زبان کا شکر الحمدللہ کہنا، اللہ کی تعریف کرنا۔ عمل کا شکر زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ میری بہنوں، اگر ہم اللہ کی نعمتیں گننے لگے تو کبھی ختم نہ ہو۔ قرآن کہتا ہے، اگر تم اللہ کی نعمتیں گنو تو شمار نہ کر سکو گی۔ ہم سانس لیتے ہیں وہ نعمت ہے، ہم دیکھتے ہیں وہ نعمت ہے، ہم سنتے ہیں وہ نعمت ہے، ہم چلتے ہیں وہ نعمت ہے، ہمارے پاس گھر ہے نعمت ہے، ذکر ہے، رزق ہے نعمت ہے، امن ہے نعمت ہے، اسلام ہے سب سے بڑی نعمت ہے۔ لیکن افسوس، انسان کو جو ملا ہے وہ نظر نہیں آتا، جو نہیں ملا ہے وہ بار بار یاد آ رہا ہے، اس لیے دل میں شکر پیدا نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ شکر کی فضیلت آئی ہے، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ یعنی شکر نعمتوں کو بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ شکر کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں، یعنی شکر گزار بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ بہت کم میرے بندے شکر گزار ہیں، یعنی شکر آسان نہیں، یہ اللہ کا خاص فضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر سب سے بہترین مثال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری ساری رات عبادت میں کھڑے رہتے، یہاں تک کہ قدم مبارک سوج جاتے۔ جب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ نے آپ کے تمام گناہ معاف کر دیے، پھر اتنی عبادت کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی شکر صرف زبان سے نہیں، عبادت سے بھی ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ شکر اس لیے نہیں کرتے کیونکہ ان کے دل میں لگتا ہے کہ جو ملا ہے وہ میری محنت سے ملا ہے، میں نے کمایا ہے، وہ میں نے حاصل کیا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، یہ محنت کرنے کی طاقت بھی تو اللہ ہی نے دی ہے۔ یہ سانسیں، یہ صحت، یہ موقع، یہ ذہانت سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر اللہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی نعمت روک دے، سانس رک جائے، آنکھ بند ہو جائے، جگر بند ہو جائے، تو ہمیں اپنی حقیقت معلوم ہو جائے۔ اس لیے ہر لمحہ، ہر سانس اللہ کا ہر لمحہ اللہ کی محتاج ہے۔ نعمتیں بڑھتی ہیں، اللہ وعدہ فرماتے ہیں، شکر کرو گے تو اور دوں گا۔ دل میں سکون آتا ہے، ذکر اور شکر دل کے بوجھ کو ہٹا دیتے ہیں، تقدیر آسان ہوتی ہے، شکر کرنے والا شخص ہر حال میں راضی رہتا ہے، دعا قبول ہوتی ہے، شکر سے رحمت کے دروازے کھلتے ہیں، انسان لوگوں میں محبوب ہو جاتا ہے۔ شکر گزار آدمی خوش اخلاق، نرم مزاج اور پرکشش ہوتا ہے۔ اب اس بیان کے اصل موضوع عملاً شکر کیسے کریں، آئیں اس کو آسان طریقے سے سمجھتے ہیں۔ ہر حالت میں الحمدللہ کہنا، خوشی ملے الحمدللہ، غم ملے الحمدللہ، کھانا ملے الحمدللہ، رزق ملے الحمدللہ، کوئی مشکل آئے الحمدللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے پیارا لفظ الحمدللہ ہے۔ پانچوں وقت نماز شکر کی سب سے بڑی علامت ہے، نماز شکر کا سب سے پہلا عمل ہے۔ اللہ نے فرمایا، نماز قائم کرو تم شکر ادا کرنے والے بن جاؤ۔ نماز چھوڑ کر شکر کی بات کرنا خود فریبی ہے۔ حلال کمائی کھانا، اللہ کی نعمتوں کا شکر اس وقت مکمل ہوتا ہے جب رزق بھی حلال ہو۔ حرام کھانے والا اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا، چاہے زبان سے کچھ بھی کہتا رہے۔ نعمتوں کو قبول کرنا اور ان کا صحیح استعمال کرنا۔ صحت ملی ہے، اس کو غلط کاموں میں نہ لگاؤ، آواز ملی ہے، اس کو جھوٹ غیبت گالی نہ دو، وقت ملا ہے اسے فضول سوشل میڈیا پر نہ گزارو۔
پیسے ملے ہیں ان کو اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرو، لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ ماں کی خدمت، باپ کا احترام، استاد کا ادب، شوہر یا بیوی کی قدر، دوستوں کی قدردانی، یہ سب اللہ کا شکر ہے۔ شکر وہ نہیں جس کے پاس بہت کچھ ہو، شکر وہ ہے جو تھوڑے میں بھی خوش ہو۔ اسلام کہتا ہے کہ اپنے سے نچلے کو دیکھو، اوپر والوں کو نہیں۔ جب ہم بیماریوں کو دیکھتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے۔ جب یتیموں کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ماں باپ کتنے قیمتی ہیں۔ جو بندہ صبح کے اذکار، شام کے اذکار، سونے کی دعا، کھانے کی دعا پڑھتا ہے وہ مسلسل اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جس نے کہا الحمدللہ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ یعنی شکر کا سب سے اعلیٰ جملہ یہی ہے، اگر اللہ نے علم دیا سکھاؤ، رزق دیا تقسیم کرو، گھر دیا مہمان نوازی کرو، طاقت دی کمزوروں کی مدد کرو۔ اللہ خوش ہوتا ہے جب بندہ دوسروں کے لیے دروازے کھول دیتا ہے۔ شکر کی سب سے خوبصورت شکل وہ ہے جب بندہ اللہ کی ہر تقدیر پر راضی ہو جائے۔ یہ شکر کا مقام انبیاء و اولیاء کو ملتا ہے۔ شکر کے دشمن بھی ہیں، انہیں پہچانے، شکایتیں، دوسروں سے حسد، اللہ کے فیصلوں پر اعتراض، بے صبری، ناشکری، گفتگو، فضول اسراف، سوشل میڈیا پر دوسروں کی زندگی کی دیکھ کر دل کا بوجھ بڑھانا، یہ سب شکر ختم کر دیتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں دل شکر کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا، وجہ کیا ہے؟ غفلت، دنیا کی محبت، دوسروں کی نعمتیں دیکھ کر دل جلنا، عبادت میں کمزوری، اللہ سے دوری، وقت کی بے برکتی۔ جب بندہ اللہ سے دور ہوتا ہے تو وہ نعمتیں دکھائی نہیں دیتی۔ بچے، نوجوانوں اور گھروں میں شکر کیسے سکھائیں؟ بچوں کو کھانے پر الحمدللہ سکھائیں۔ گھر کے ہر فرد کو صبح شام شکر کے 3 جملے کہنے کی عادت ڈالیں۔ گھر میں شکایت کے بجائے شکر کی محفل ہو، میاں بیوی ایک دوسرے کی تعریف کریں، ہر دن 3 نعمتیں لکھیں۔ آج اللہ نے مجھے کیا دیا؟ موبائل کے استعمال میں احتیاط، ناس پاس ہونے سے بچنے کا طریقہ یہی ہے۔ مشکل حالات میں شکر کریں، یہ سب سے بڑا درجہ ہے۔ جیسے بیماری آئے، نوکری چلی جائے، قرض ہو، آزمائش ہو اور بندہ پھر بھی کہے اے اللہ جو تو نے چاہا وہی بہتر ہے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ جب بندہ دکھ میں شکر کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ ایک شخص ہمیشہ کہتا تھا الحمدللہ ہر حال میں۔ ایک دن اس کا گھر جل گیا، پھر بھی اس نے کہا الحمدللہ۔ لوگوں نے پوچھا اس میں کیا الحمدللہ ہے؟ اس نے کہا گھر گیا ہے، ایمان نہیں گیا، دنیا گئی ہے، آخرت نہیں گئی، اور اللہ نے چاہا تو یہ بھی لوٹا دے گا۔ یہ ہے سچا شکر۔ آخری یاد رکھیں، شکر دل کو نرم کرتا ہے، شکر اللہ کو قریب کرتا ہے، شکر غم کو دور کرتا ہے، شکر سے رزق کھل جاتا ہے، شکر کرنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا۔ میری عزیز بہنوں، اے اللہ ہم ہمیشہ اللہ سے دعا کرو کہ اے اللہ ہمیں شکر گزار بندہ بنا دے۔ اے اللہ جو کچھ دیا ہے اس پر راضی کر دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں سے ناشکری، شکایت، حسد و غفلت ختم فرما دے۔ اے اللہ ہمیں ہر سانس پر الحمدللہ کہنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ میری ویڈیو ذرا سا بھی اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب اور دوسروں تک شیئر کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔